الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلى آخر الآية. عن النبي صلى الله تعالى عليه وسلم أنه قال النظر سهم من سهام إبليس أو كما قال عليه السلام. اللہ کا ایک بندہ باغ میں تفریح کے لیے گیا. اس میں ایک بات ایک آدمی نے بطور اشکال کے ذکر کیا. پھر اس کا اللہ کے نیک بندے نے جواب دیا، عقلی جواب دیا، نقلی جواب نہیں دیا. بعض دفعہ عقلی جواب زیادہ مؤثر ہوتی ہے، خاص کر کے عام مسلمانوں کے لیے جو قرآن حدیث سے ناواقف. اس سے وہ بڑا مطمئن ہوا، اس کا اشکال دور ہو گیا. اب میں بطور ناقل کے اس واقعہ کو ذکر کرنا چاہتا ہوں. اللہ تعالی ہم سب کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنا دے. اس بزرگ سے اللہ کے بندے نے اشکال جو کیا وہ کیا، دیکھو عورتوں کو دیکھنے سے کیوں گناہ ہوتا ہے؟ صرف دیکھا ہے، اس نے کچھ کیا ہی نہیں، ہاتھ میں نہیں لگایا، آگے قدم نہیں بڑھایا، کوئی چیز دیا لیا نہیں، بات نہیں کیا، صرف دیکھا، تو گناہ کیوں ہے؟ کوئی چوری کرنے والا چور آ جا اور مال دے کے کہاں کہاں سے مال نکالا جا سکتا ہے اور خزانہ کہاں کہاں چھپا ہوا ہے یہ دیکھے تو صرف دیکھنے سے تو گناہ نہیں ہوتا، جب تک کہ چور جا کر اس مال کو نہ پکڑے اور لینے کی کوشش نہ کرے. صرف دیکھنے سے کیا ہوتا ہے؟ تو یہاں بھی اس پر قیاس کر کے اس نے یہ اشکال کیا، ایک عورت اجنبی عورت کو دیکھنے سے کیوں گناہ ہوتا ہے؟ شریعت نے اس کو گناہ کیوں کہا، کیوں گناہ قرار دیا؟ اس اللہ کے نیک بندے کے لیے نقلی جواب، نصی جواب تو بہت تھے، مگر وہ جواب نہیں دیا، صرف عقلی جواب دیا. اس لیے کہ سمجھا دیکھا یہ عام آدمی ہے، قرآن حدیث سے ناواقف ہے، قرآن حدیث کی عبارت کو یہ سمجھے گا نہیں، اہمیت دل میں تو ہے ہی نہیں، لہذا کیا جواب دوں؟ ورنہ جو میں نے آیات ابھی پڑھی، سب سے پہلے یہ آیات تو اسی کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والے بندوں سے، ایمان والی بندیوں سے یہ فرمایا کہ آنکھوں کو نیچے کرو، یعنی اجنبی عورت کو نہ دیکھا کرو، اور عورت سے کہا اجنبی مرد کو نہ دیکھا کرو بلا کسی ضرورت کے.
اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں تو صراحتاً منع فرما دیا، یہ نہیں کہہ سکتے، اتنا بڑا عالم کہہ سکتے تھے، مگر صرف اللہ تعالیٰ کے کہنے سے، اللہ کے قول سے وہ مطمئن نہیں ہوگا، اس لیے عقلی وجہ ان کے سامنے رکھی جس سے وہ مطمئن ہو گیا۔ سب سے پہلے یہ بتایا نمبر 1 کہ دیکھو بھائی، تم بھی مسلمان ہو، میں بھی مسلمان ہوں، تمہارا بھی ایمان اللہ رسول پر ہے، میرا ایمان بھی اللہ رسول پر ہے۔ ایک مومن کے لیے حق یہ ہے کہ اللہ رسول کے کلام کی کوئی حکمت نہ پوچھی جائے۔ ایک مومن کے لیے حق نہیں کہ اللہ رسول کے کلام کی حکمت پوچھے۔ ایک مومن کے لیے حق یہ ہے کہ اللہ رسول نے جو فرما دیا بس اسی پر بس کرے، نہ کہ اس کے حکمت کے پیچھے چلے کہ کیوں یہ کام کیا، اس میں تو کوئی ناجائز کام نہیں ہے، یہ کیوں حرام ہے، کیوں ناجائز ہے، شریعت نے اللہ رسول نے کیوں منع کیا، کیوں کا لفظ نہ کہے اللہ رسول کے کلام میں۔ یہ مومن کے لیے حق بنتا ہے اللہ رسول کے کلام میں۔ کیوں؟ اس کی وجہ یہ ہے، میں یہاں بتاتا رہتا ہوں، جو آنے والے لڑکے وہ جانتے ہیں، بات یہ ہے کسی سے اگر محبت ہو، اس محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے کلام کی حکمت کے پیچھے نہ پڑے۔ سمجھا؟ اگر کسی سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ ہے کہ محبوب کے کلام کی حکمت کے پیچھے نہ پڑے۔ یہ محبت کے درجہ ہے، درجات میں سے، ورنہ اس سے بھی آگے آگے اور درجات ہیں۔ کتنے درجہ بتایا؟ کون؟ 5۔ کتنے درجہ بتایا؟ 5 درجہ۔ یہ تو بالکل آخری درجہ ہے کہ محبوب کے کلام کی حکمت کے پیچھے نہ پڑنا، یہ محبت کا آخری درجہ ہے۔ ورنہ محبت کا اعلیٰ درجہ، پہلا درجہ تو یہ ہے کہ محبوب کی تلاش میں سرگرداں رہے، ہر وقت سرگرداں رہے، ہر وقت متفکر رہے، ہر وقت اس کے ملنے کی فکر میں رہے۔ اگر کسی سے محبت ہے تو محبوب کا پہلا حق یہ بنتا ہے اس کی تلاش میں، اس سے ملنے میں ہر وقت متفکر رہے۔ اور دوسرے نمبر میں حق یہ ہے کہ محبوب کے کلام کے علاوہ کسی کے کلام سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ محبت کا دوسرا درجہ یہ ہے کہ محبوب کے کلام کے علاوہ دوسرے کے کلام سننے کے لیے انسان تیار نہ ہو۔ یہ ہے محبت کا دوسرا درجہ۔ محبوب کے کلام کے علاوہ دوسرے کا کلام سننے کے لیے تیار نہ ہو۔ تیسرا درجہ محبت کا یہ ہے کہ محبوب کی بات پر ملامت کرنے والے سے گرانی ہو۔ محبوب کی بات پر ملامت کرتا ہے کوئی، یا محبوب کو ملامت کرتا ہے کوئی،
تو پھر جو اس سے محبت رکھے گا اس کے محبت کا حق ہے اس کو گرانی پیدا ہو، میرے محبوب کو کیوں برا بھلا کہا جا رہا؟ دیکھا، یہ محبت کے تقاضے، محبت کے درجے، تیسرے نمبر کا۔ اور چوتھے نمبر کا درجہ یہ ہے، محبوب کو اگر ملامت کرے تو اسے عداوت ہو، محبوب کو اگر کوئی ملامت کرے اس سے عداوت ہو۔ جیسے صحابہ کرام کو اللہ رسول کے علاوہ کسی سے محبت نہیں تھی، کسی کے کلام، اللہ رسول کے کلام کے علاوہ سننے کے لیے تیار نہیں تھے، اور اللہ رسول پر اگر کوئی اعتراض کرے، ملامت کرے، ان کو گرانی ہوتی تھی، اور مزید عداوت بھی ہو جاتی تھی۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں یہ فرمایا، وَلَا تَتَّخِذُوا عَدُوِّي وَعَدُوَّكُمْ أَوْلِيَاءَ، میرے دشمن تمہارے دشمن کو تم اپنا دوست نہ بناؤ، دوست نہ بناؤ، سے عداوت ہو۔ اور پانچویں درجہ محبوب کے محبت کا یہ حق ہے کہ محبوب کے بات کی حکمت کے پیچھے نہ پڑے، ٹھیک ہے، محبوب کے کلام کی حکمت کے پیچھے نہ پڑے۔ محبوب نے جو کہہ دیا بس کہہ دیا، وہ کافی وافی، اس پہ کیوں کہا آپ، اس کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے۔ یہ محبوب کے محبت کا تقاضا ہے، محبوب کی محبت کے درجہ ہے۔ جیسے حدیث میں آتا، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ایک عورت نے پوچھی، کہتے امی یہ کیا بات ہے، خواتین کو ماہواری آتی ہے، ماہواری کے زمانے میں نماز قضا ہو جاتی ہے، روزہ قضا ہو جاتا ہے، نماز کی قضا نہیں، دوبارہ پڑھنے کا حکم نہیں، روزہ دوبارہ رکھنے کا حکم کیوں؟ دیکھا، حکمت پوچھا کیوں کہا، اس کی وجہ حکمت کیا ہے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اسی اصول محبت کے تقاضا کے بنا پر فرمایا، قضا امرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول نے ہمیں ایسا ہی حکم دیا، کیوں کہ پیچھے ہمیں نہ پڑھنا چاہیے، ٹھیک ہے، محبوب کے کلام کی حکمت کے پیچھے نہ پڑھنا محبوب کے محبت کا درجہ ہے۔ محبوب سے اگر محبت ہے تو اس کے کلام کی حکمت کے پیچھے نہ پڑھو، جو حکم دے کر لو، جو منع کرے پاس آ جاؤ، حکمت کے پیچھے نہ پڑھو۔ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، دیکھو کتنے مختصر سا جملہ کہہ دیا اللہ تعالیٰ نے، رسول جس کا حکم دے کرتے جاؤ، رسول جس سے منع کرے رک جاؤ، اس میں نہیں کہا کہ حکمت بھی پوچھتے جاؤ۔ تو بہرحال محبوب کے کلام کی حکمت کے پیچھے نہ پڑنا چاہیے۔ اسی اصول اور ضابطے کے مطابق اس اللہ کے نیک بندے نے سوال اور اشکال کرنے والے بندے کو جواب دیا کہ یہ مومن کا تقاضا یہ نہیں، ایمان کا تقاضا یہ نہیں، اللہ رسول سے محبت ہے تو محبت کا تقاضا یہ نہیں، یہ کیوں پوچھا جائے، کیوں کہہ کر کوئی بات پوچھی جائے کہ اجنبی عورت سے، اجنبی عورت کو دیکھنے سے کیوں منع کیا گیا، اس میں کیا نقصان ہے؟ دیکھو نہ پوچھنا چاہیے، پہلے تو یہ کہہ دیا عقلی طور پر، یہ نص تو میں نے بتا دیا،
میں نے بتایا آپ کے لیے، ورنہ انہوں نے تو مختصر یہ بتایا بھائی اگر آپ کو اللہ رسول سے محبت ہے تو سمجھ لو اللہ رسول نے اسی طرح حکم دیا کہ اجنبی کو نہ دیکھو، بس قصہ بتاؤ۔ لیکن انہوں نے اس عقلی ایک وجہ بتانے پر کفایت نہیں کیا، دوسری وجہ بھی بتائی تاکہ وہ مطمئن ہو جائے اچھی طرح۔ دوسری وجہ کیا بتائی اور کہا کہ دیکھو بھائی تم بھی مومن ہو، میں بھی مومن ہوں، میرا بھی ایمان اللہ رسول پر ہے، تمہارا بھی ایمان اللہ رسول پر ہے، اس نسبت سے یہ بتاؤ کیا زبان کا گناہ، کان کا کوئی گناہ ہے یا نہیں، ہاتھ کا کوئی گناہ ہے یا نہیں، پیر کا کوئی گناہ ہے یا نہیں، ہاتھ پیر کان زبان ان کا کوئی گناہ ہے یا نہیں، بتاؤ۔ ظاہر ہے ہر مسلمان جانتا ہے زبان بھی گناہ کرتی ہے، کان بھی گناہ کرتا ہے، جو اگر کچھ ناجائز بات اس نے سنی ہے، کوئی گانا بجانا سنا ہے تو یہ گناہ ہے، کسی کی غیبت کی ہے زبان سے یہ گناہ ہے، جیسے ہاتھ پیر سے کسی کو اذیت دیا ہے، اذیت پہنچا دیا، یہ ہاتھ پیر کا گناہ ہے۔ تو بتاؤ ہاتھ پیر کا کوئی گناہ ہے، کان اور زبان کا کوئی گناہ ہے؟ ظاہر بات ہے، جب ان کے گناہ ہے ایسی طرح سمجھ لو دل کے بھی گناہ ہے۔ عقلی بات ہے، سمجھنے کی کوشش کرو، دل کے بھی گناہ ہے، دل میں ریا، بغض، عداوت، حرص، کینہ، حسد پیدا ہو جانا، یہ دل کے گناہ ہے۔ ومن شر حاسد اذا حسد، دل کے حسد سے پناہ مانگا، پناہ مانگنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا۔ معلوم ہے دل کے گناہ ہے، حسد ہے، بغض ہے، ریا ہے، کبر ہے، عداوت ہے، ناشکری ہے، یہ دل کے گناہ ہے۔ جیسے ہاتھ پیر کے گناہ ہے، زبان کا گناہ ہے، کانوں کا گناہ ہے، ایسی طرح سمجھ لو دل کا بھی گناہ ہے۔ دل بھی اعضاء میں سے ایک عضو ہے، بلکہ اہم عضو ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں فرمایا انسانی جسم کے اندر ایک گوشت کا ٹکڑا ہے، اگر وہ صحیح ہے پورا جسم صحیح ہے، اگر وہ صحیح نہیں فاسد ہے پورا جسم فاسد ہے، تو وہ بھی تو ایک عضو ہے۔ کان ایک عضو ہے، زبان ایک عضو ہے، ہاتھ عضو ہے، پیر عضو ہے، تو ہاتھ پیر زبان کانوں کا جو گناہ ہے، جب گناہ ہے تو دل کا بھی گناہ ہے، جیسے ریا، حسد، بغض، عداوت، حرص، کینہ، دشمنی، یہ دل کے گناہ ہے۔ اچھا جب دل کے گناہ ہونا ثابت ہوا، اب دیکھو کوئی اجنبی عورت کو دل سے تصور کرتا ہے، کسی اجنبی عورت کا تصور دل سے کرتا ہے، آنکھوں سے دیکھتا نہیں، اور اس سے لذت لینے کی کوشش کرتا ہے، نعوذ باللہ۔ اجنبی عورت کو دل سے تصور کرتا ہے، دل سے تصور کر کے کوئی لذت لینے کی کوشش کرتا ہے، یہ کتنا بڑا گناہ ہے، معصیت کبیرہ ہے نا۔ اجنبی عورت کو تصور کر کے اسے لذت لینے کی کوشش کرتا ہے یا لذت حاصل کرتا ہے،
یہ کتنا بڑا گناہ ہوگا. اور اگر اس نے دیکھ بھی لیا اس کے ساتھ تو یہ آنکھوں کا گناہ ہے، دل کا گناہ ہے، دونوں جمع ہو گیا. دیکھے بغیر تصور کرنے سے صرف دل کا گناہ تھا، ابھی اگر دیکھ لیا دیکھو تو دیکھنے سے آنکھوں کا گناہ ہے اور دل کا گناہ ہے، دونوں گناہ جمع ہو گیا، دونوں گناہ جمع ہو گیا. تو کتنی بڑی خرابی ہے یہ. دیکھو آپ کہہ رہے ہیں اجنبی عورت کو دیکھنے سے کیا ہوتا ہے، دیکھ لو نا یہ بات کیا ہوتا ہے کیا نہیں ہوتا. تیسری وجہ عقلی وجہ یہ بتائی، ان دونوں وجوہ کے علاوہ تیسری وجہ یہ بتایا، کہتے یہ دستور ہے، یہ عقل کا فیصلہ ہے، جو کام کسی گناہ کا ذریعہ بنتا ہے تو وہ کام بھی حرام. یہ عقلی ضابطہ یہ ہے، جو کام کسی حرام کام کا ذریعہ بنتا ہے، مقدمہ بنتا ہے، سبب بنتا ہے، تو وہ مقدمہ سبب اور ذریعہ یہ بھی گناہ ہے. مقدمہ یہ حرام حرام، مقدمہ یہ فرض فرض، مقدمہ یہ واجب واجب، مقدمہ یہ جائز جائز، مقدمہ یہ ناجائز ناجائز، مقدمہ یہ حرام حرام. دیکھا ایک کام ہے فی نفسہ ہی ٹھیک ہے، مگر وہ حرام کام کا ذریعہ بن جاتا، تو حرام کام کا ذریعہ بنے گا، وہ ٹھیک کہاں رہے گا، وہ تو بے ٹھیک ہو جائے گا. راستہ میں ڈاکو بیٹھا ہوا ہے، ایک آدمی آ رہا راستے سے، اس کو پکڑا، کہا بھائی فلاں کا گھر کون ہے بتا دو. وہ صرف گھر بتاتا ہے، دیکھو صرف وہ گھر بتاتا ہے، اس آدمی کو پکڑا نہیں دیتا، اس آدمی کے مال و دولت لے کر نہیں دیتا، اس گھر کے اندر داخل ہونے کی کوشش نہیں کرتا، صرف دور سے رہ کر گھر بتا دیتا ہے. تم بتاؤ یہ بھی گناہ ہے یا نہیں؟ کیونکہ ڈاکو جو کام کرے گا وہ گناہ کا کام کرے گا، جو کام کرے گا حرام کام کرے گا. یہ حرام کام کر نہیں رہا ہے، اس کے گھر لاپتہ ہونے کی وجہ سے، نامعلوم ہونے کی وجہ سے، تو ایک آدمی نے ویسے حالت میں بتا دیا، اس کو بتانا بھی گناہ ہوگا یا نہیں ہوگا، گناہ کا ذریعہ بنے گا یا نہیں بنے گا، اندازہ لگاؤ. دیکھو عقل فیصلہ یہی کرے گی، جو کام فی نفسہ ہی جائز ہے یا مباح ہے مگر وہ ذریعہ بنتا ہے حرام کام کا، تو اس صورت میں مباح کام بھی مباح نہیں رہتا، حرام ہو جاتا ہے. کیوں؟ کسی کا گھر بتانا فی نفسی تو گناہ نہیں ہے. کسی کا گھر بتانا، کسی کا نام بتانا، کسی کا پتہ بتا دینا فی نفسی کوئی گناہ نہیں ہے، مگر گناہ کا ذریعہ ڈاکہ ڈالنے کا ذریعہ بن گیا، مال لوٹنے کا ذریعہ بن گیا، عزت لوٹنے کا ذریعہ بن گیا. دیکھو یہ ذریعہ بننے کی وجہ سے وہ کام کی گناہ، وہ کام بھی گناہ، وہ کام بھی گناہ. تو ایسی طرح دیکھ لو، کیا کسی عورت اجنبیہ کے دیکھنے سے دل کے اندر برا نہ سمجھو، کھول کھول کر سمجھانے کے لیے کہنا پڑتا ہے. اجنبی عورت کو اگر کسی نے دل سے تصور کیا یا آنکھوں سے دیکھ لیا، شہوت پیدا ہوگی یا نہیں؟ تم سمجھ لو. جب شہوت پیدا ہوگی، شہوت سے بدکاری پیدا ہو جائے گی، شہوت ذریعہ بنے گی پھر آگے جا کر بدکاری کا ذریعہ. لہذا حد اوسط گرا دو، لہذا اور جنبی عورت کو دیکھنا بدکاری کا ذریعہ بن گیا.
دیکھا نا حد اوسط گرانا آتا ہے نا آپ کو. ایک عورت کو دوری دیکھنے سے شہوت پیدا ہوتا ہے، شہوت سے بدکاری پیدا ہوتا ہے. شہوت کو گرا دو، لہذا مقدمہ اولا ثانیہ کو ملا دو، لہذا نتیجہ یہ نکلا ایک اجنبیہ عورت کو دیکھنا بدکاری کا سبب ہے. تو بدکاری گناہ ہونا کل دنیا جانتا، کل دنیا جانتی. جو اس کا ایک ذریعہ بنا وہ دیکھنا، لہذا دیکھنا بھی گناہ ہو گیا، کیونکہ گناہ کا جو ذریعہ بنتا ہے وہ خود گناہ ہوتا ہے. بدکاری کا جو ذریعہ بنے گا وہ خود بدکاری میں داخل ہوگا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیان تزنیان زناہم النظر والیدان تزنیان یداہم البطش، اور کما قال علیہ السلام، کہتے ہیں نظر بھی زنا کرتا ہے، بدکاری کرتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ دیکھنا. دیکھنے سے بدکاری کیوں؟ وہ بدکاری کا سبب بنا. دیکھنا بدکاری نہیں بلکہ سبب بدکاری، سبب بدکاری ہونے سے خود بدکاری میں داخل ہو گیا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے خود ہی فرمایا حدیث میں. اس سے کچھ مطمئن ہوا سلطے والا، اشکال کرنے والا کہ بھئی اجنبی عورت کو دیکھنا صرف گناہ کیوں ہے؟ کتنے وجہ ہو گئی؟ کون؟ 3. آگے احتیاطاً 4تھی وجہ بتائی جو اٹل فیصلہ کا ہے. وہ کیا؟ کہتے دیکھ لو مال کی حفاظت کا حکم ہے یا نہیں، لوگ مال کی حفاظت کرتے ہیں یا نہیں؟ کرتے ہیں. اس لیے مال کسی کو دکھاتا نہیں، دکھانا تو دور کی بات ہے، بتاتا بھی نہیں ہے نا. کسی نے کسی سے پوچھا آپ کی عمر کتنی ہے، آپ کے بینک بیلنس کیا ہے، تو اس نے فوراً کہا یہ بھی پوچھنے کی چیز ہے، یہ کوئی بتاتا؟ دیکھو تمہارے پاس کتنے مال ہے، کہ یہ کوئی بتاتا؟ مال کو دکھاتا ہے؟ نہیں، نہ دکھاتا ہے نہ بتاتا ہے. حالانکہ یہ مال ہے، اور مال کی حفاظت بس دور کی حفاظت ہے. اس سے پہلے بہت سے چیزوں کی حفاظت ہے. بتاؤ اس سے پہلے کتنے چیزوں کی حفاظت ہے؟ 5. ایمان کی حفاظت ہے، جان کی حفاظت ہے، نسب اولاد کی حفاظت ہے، عقل کی حفاظت ہے، عزت کی حفاظت ہے. کتنے ہو گیا؟ 5. چھٹے نمبر میں جا کر مال کی حفاظت. جو چھٹے نمبر میں جو مال ہے اس کی جب حفاظت کرنے کا حکم ہے یا انسان حفاظت کرتا ہے اپنے نسل اولاد خواتین، وہ کسی کے بھی نسل اولاد میں سے ہوگا. ایک اجنبیہ عورت کسی نہ کسی کے اولاد اور نسب میں سے ہوگا، آپ کا نہیں، دوسرے کا نہیں، تیسرے مسلمان بھائی کا. اس کی عزت حرمت کو لوٹانا، حفاظت نہ کرنا کتنا بڑا گناہ ہوگا. حالانکہ یہ 3 نمبر کی حفاظت کا ذمہ داری کی چیز ہے. نمبر 1 ایمان کی، نمبر 2 جان کی، نمبر 3 اولاد اور نسب. یہ اجنبی عورت تو اولاد اور نسب میں سے ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی بے دریغ جا کر، جہالت کا زمانہ تھا، فوراً کہا یا رسول اللہ میں رہ نہیں سکتا بدکاری کے علاوہ، زنا کے علاوہ، مجھے بدکاری کی آپ اجازت دے دے. رسول اللہ نے بھی یہی کوئی نص نہیں بتایا، کوئی قرآن کریم کے آیات نہیں بتائی، کوئی حدیث نہیں بتائی، عقلی بات سے جواب.
अकली बात का, अकली बात से जवाब दिया। वो क्या, देखो भाई अच्छा ठीक है भाई, तुमसे से बात करूँगा, जायज़ नाजायज़ की दूसरी बात है। पहले ये बताओ, तो पहले ये बताओ जिससे तो बदकारी करना चाहते हो वो किसी की माँ होगी या नहीं, वो किसी की बेटी होगी या नहीं, वो किसी की बहन होगी या नहीं। जाहिर है वो किसी की बहन होगी या किसी की बेटी होगी या किसी की माँ होगी। तो अब बताओ, तुम्हारी भी माँ है, तुम्हारी भी बेटी है, तुम्हारी भी बीवी है, तुम्हारी भी माँ है, तो इनसे, तुम्हारे माँ से कोई अगर बदकारी करे तुम बर्दाश्त करोगे? तुम्हारा दिल चाहेगा? तुमको अच्छा लगेगा? अब वो समझ गया इल्ज़ामी जवाब, इसको कहते हैं इल्ज़ामी जवाब। इल्ज़ामी जवाब बाज़ दफ़ा मुस्कित होता, दंदन शिकन होता है। इल्ज़ामी जवाब बाज़ दफ़ा दंदन शिकन होता है, दांत तोड़ देता है। दंदन शिकन की बात सुनी आपने? दंदन शिकन की बात नहीं सुनी? सुन लो, ये बात भी ज़मीनी बात आ गई। वो क्या, हज़रत इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह छोटे बचपन से मुनकरात पर नाकीर किया करते थे, छोटे बचपन से। और शाही ख़ानदान का एक फ़र्ज भी था, जुराअत भी थी उनके अंदर, इसी वजह से तो वो शहीद हो गया, इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह। उन्होंने किसी दाढ़ी मुंडे को देखा और फौरन एतराज़ किया, तो दाढ़ी क्यों मुंडा दिया तुमने? तो मुखातब ने कहा, ये ऐसी चीज़ है जो माँ के पेट से लेकर नहीं आता, ऐसी चीज़ है जो माँ के पेट से लेकर नहीं आता, लिहाजा इसको मुंडा दो, लिहाजा इसको मुंडा दो, रखने की चीज़ नहीं है ना। माँ के पेट से लेकर जब नहीं आता इसको मुंडा दो। तो इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को अल्लाह ताला ने अक़ल फ़हम बड़े अहम दिया था। उन्होंने फ़ौरन कहा, माँ के पेट से तुमने दांत लेकर आया था? माँ के पेट से कोई दांत लेकर आता है? लिहाजा माँ के पेट से जब दांत लेकर नहीं आया, तुम्हारे कौल के मुताबिक दाढ़ी की तरह, लिहाजा दांत भी तोड़ दो, लिहाजा दांत भी सब तोड़ दो। ये है दंदन शिकन जवाब, दांत तोड़ने का जवाब। देखा, इससे वो आदमी खामोश हो गया। तो इल्ज़ामी जवाब बाज़ दफ़ा ज़रा मुस्कित होता है नस्सी क़तई जवाब के मुकाबले में। तो यहाँ भी अक़ली जवाब देने की, इस बुज़ुर्ग ने, इस आदमी को खामोश करने की, इस बुज़ुर्ग ने ये कहा, देखो माल की हिफाजत की जाती है, इसलिए माल को छुपाया जाता है, इसलिए माल को किसी से बताया भी नहीं जाता, कितने माल है, कहाँ रखा है, नहीं बताता। जब ये हाल है, अब तुम बताओ, एक अजनबिया लड़की जो किसी के नसब में है और वो ज़्यादा काबिल हिफाजत है, तो उसको माल के मुकाबले में और ज़्यादा हिफाजत करना नहीं चाहिए? एक माल की हिफाजत करने की जब हुक्म कह रहे हो, तो एक अजनबी औरत की तो हिफाजत और चाहिए, उसको छुपाया जा, किसी के इल्म में न लाया जा, ये तो और ज़्यादा हक रखता है। तो कैसे कह रहे हो अजनबी औरत को देखने में क्या नुकसान है? तुम बताओ ना, माल को देखने में क्या नुकसान है? माल को दिखाने में, बताने में क्या नुकसान है? माल को दिखाते क्यों नहीं? माल को कहते क्यों नहीं फिरते?
دوسری بات، مال میں اجنبی عورت میں اور بھی فرق ہے۔ وہ کیا فرق ہے سمجھ لو، عقل سے، وہ بھی عقلی بات ہے۔ وہ کیا، مال اگر کوئی لوٹ لے، مال اگر کوئی غصب کر لے، مال اگر ڈاکو لے جائے یا چور لے جائے اور کچھ دنوں کے بعد واپس کر دیا، کوئی اس پہ بے عزتی ہے یا شرافت ہے؟ اس کو بے عزتی کیا سمجھے گا، بلکہ تو یہ خود خوش قسمت بن سمجھے گا کہ مال لے کر واپس آ کر دے دیا۔ مال لے گیا، رکھا دو تین دن، پھر واپس آ کر دے دیا، تو یہ تو صاحب مال خوش قسمت ہے۔ خوش قسمت ہونے کی علامت ہے۔ جو مال چور نے لے گیا، ڈاکو نے لے گیا، وہ لا کر آ کر بینان دے دیا، یہ تو کیا نقصان ہوتا؟ یہ تو خوش قسمتی کی بات ہے موزی۔ اسی پر آپ قیاس کر لو، جو اجنبی عورت کی بات تم کہہ رہے ہو، دیکھو اجنبی عورت کو اگر کسی نے اغوا کر لیا، جیسے آج کل مغویہ پولیس وغیرہ اٹھاتے ہیں گمشدہ خواتین کو، یہ واپس کر رہے ہیں کسی طرح۔ کسی عورت کو اگر کوئی اغوا کر لے، 2-3 دن رکھ لے، آپ 2-3 دن کے بعد آ کر واپس کر دے گھر والوں کو، جس گھر سے اٹھایا تھا، جس جگہ سے اٹھایا تھا، اب تم بتاؤ واپس آنے سے، وہ مال کے واپس آنے کی طرح گھر والوں کی شرافت ہوگی یا رسالت ہوگی؟ کیا ہوگی بتاؤ، کیا ہوگی؟ رسالت۔ دیکھا، خصاصہ، ذلت، مال کے آنے سے عزت ہوتی ہے، عورت کے واپس آنے سے ذلت ہوتی ہے۔ تو پھر ایسے عورت کو دیکھنا، دکھانا اور چھپانے کا حکم کیوں نہ ہو؟ دیکھنے کا حکم کیسے ہو سکتا ہے؟ دیکھو، دوسری وجہ مال اور عورت میں، وہ کیا، مال کسی کے پاس خود اٹھ کر جا نہیں سکتا۔ کوئی آدمی مال لینا چاہتا ہے، مال کو ہزاروں اشارہ دے دے، ہزاروں دفعہ بلائے، تو مال کبھی بھی بلانے والے کے پاس جا نہیں سکتا، بخلاف نعوذ باللہ ایک اجنبیہ کو اگر کسی نے بلایا، وہ 2 قدم اٹھ کر آگے جا بھی سکتی ہے۔ دیکھا کتنا خطرہ اجنبیہ کے اظہار میں، اجنبیہ کے دیکھنے میں، مال کے مقابلے میں وہ مطمئن ہو گیا، بالکل مطمئن ہو گیا۔ کتنے وجہ بتائی؟ کتنے وجہ ہو گیا؟ 6-7 وجہ بتا دی عقلی۔ تو معلوم ہوا عقلی بات بعض دفعہ مؤثر ہوتی ہے نقلی باتوں کے مقابلے میں۔ اس واقعہ کو سنانے کے بعد اب یہ عرض کرنا ہے، دیکھو بھائی، اس طرح کے گناہوں سے باز رہنے کی کوشش کرو، اس طرح کے گناہ کرنے سے باز رہو، اس طرح کے کام کرنے سے باز رہو، یہ اچھی بات نہیں ہے، نقل کے اعتبار سے بھی برا۔ جیسے میں نے خود آیات پڑھی اور اللہ نے فرمایا قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ، اللہ نے خود ہی فرمایا اے ایمان والے مردوں سے کہہ دو آنکھیں نیچے کرے، ہر کسی اجنبی عورت کو نہ دیکھے، اسی طرح اجنبی عورتوں کو کہہ دو اجنبی مرد کو نہ دیکھے بلا کسی ضرورت شدیدہ کے، اللہ نے تو خود ہی فرما دیا۔ اسی طرح میں نے ایک حدیث بھی پڑھی جو آپ نے ابتدا میں سنی ہوگی، وہ حدیث شریف کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا
کہ نظر شیطان کے تیروں میں سے ایک تیر ہے۔ جب انسان کسی اجنبی کو نظر لگاتا ہے، نگاہ نظر سے وہ دیکھتا ہے، آنکھوں کے نیزے لاتا ہے، تو یہ گویا اس کو تیر مار کر شکار کر لیا، تیر مار دیا، تو تیر مار دیا، اس کے قبضہ کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ نعوذ باللہ، اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ تو نقلی عقلی، اب یہ ہو گیا نقلی عقلی، دونوں وجہ سے یہ بات ثابت ہو گئی یہ گناہ بہت بڑا گناہ ہے۔ اللہ تعالیٰ اس گناہ سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔